اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب نے جو کائنڈ ورڈز لیے، عائشہ آپ کا اسپیشلی آپ نے ذکر کیا، آپ سب کا مشکور ہوں کہ یو ہیلپ می ڈیورنگ دس 6 years ٹینیور اوور ہیئر۔ میں آگے جانے سے پہلے جو سٹاف یا اٹینڈنٹس جب باہر موجود ہوتے ہیں گیٹ پر، یہاں جو ریسیپشن میں ہوتے ہیں، ان سب کا بیحد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سرو کیا، چیزیں لا کر ہمیں دیں، چائے پلائی، سب کچھ کیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ بیفور آئی موو ہیڈ، ایک ولیم شیکسپیئر کی ایک سینگ ہے، تھوڑا میں اس کو چینج کر کے بتاتا ہوں۔ The good that men do live after them, the evil return with their bones۔ تو میں اچھائیاں بات کروں گا اور برائیوں کی طرف زیادہ ریفر نہیں کروں گا۔ چیئرمین صاحب، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ اور میں نے ساتھ KP کے اسمبلی میں ہم ساتھ ہی تھے جب الیکشن ہو رہا تھا، بڑا گرما گرمائی تھی، ہم نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا تھا ایز اے PTI دس تھنگ۔ میں صادق سنجرانی صاحب جو یہاں چیئرمین ہمارے ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں۔ انہوں نے شروع میں جب آئے تو تھوڑا سا ہاؤس ان آرڈر رکھنا مشکل تھا، لیکن الٹیمیٹلی ہی رین سپریم اینڈ ڈیڈ اے ویری فائن جاب۔ آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو رضا ربانی صاحب جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ Despite him wielding a very strong stick across the aisle on both sides, which I personally liked it, and I'm very appreciative of the way you performed, sir. And sir, you ensured that everyone is heard. You gave time to everyone. 2 منٹ کا ٹائم دیتے تھے، سب پر سختی سے کرتے تھے، 2 منٹ بات کرو۔ I was then the parliamentary leader، انہیں ہم پر بھی لمٹ لگائی ہوئی تھی 3 منٹ یا پتہ نہیں 5 منٹ، اس سے زیادہ آپ بات نہیں کر سکتے قانون کے مطابق۔ So everyone got time. Everyone، آج کل ذرا ٹائم کا مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن اس وقت سب کو۔ And I learned، I'm 65 years of age، I learned a lot from you, sir, and I'm grateful to you, sir۔ میں PTI کا بہت مشکور ہوں جس نے مجھے ایک سینیٹر الیکٹ کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب، عتیق صاحب ایک منٹ سر، ایک منٹ کی بات سنیں۔ ہم 6 سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے چیئرمین صاحب۔ None of us were a standard politician۔ میرا پالیٹکس سے، میرے خاندان میں کوئی پالیٹیشین نہیں ہے۔ میں پہلے میری خاندان میں سارے، میری والدہ گاڈ بلیس ہر، شی واز اے پری پارٹیشن ڈاکٹر جس نے لیڈی ہارڈنگ دہلی سے 1945 میں میڈیسن کر کے مینگورا میں پہلی پوسٹنگ۔ والد صاحب میرے پاکستان بینک کمپنی میں تھے، سارے بھائی بہنیں ہماری ساری نوکری کریں۔ ہم پہلا سیاستدانوں میں آیا، پالیٹکس میں آیا۔ سملرلی محسن عزیز صاحب ہو گئے، یا بریگیڈیئر ولیمز ہو گئے، یا سمینہ جو آئیں، یہ سارے ہم لوگ جتنے بھی تھے، we were not standard politicians۔ PTI gave us an opening and brought us over here۔ We are thankful to PTI and hope we delivered something over here۔ You people are better judge کہ ہم نے کتنا ڈیلیور کیا۔ میں خود آپ کو جیسے نے کہا، I was earlier in PF میں ایئر فورس میں تھا۔ I was not a pride in my job over there۔ As an industrialist, we have now چھوڑنے کے بعد 14 سال نوکری کے بعد چھوڑا ایئر فورس، and then started my own industries جو لاہور میں، پشاور میں، اب کراچی میں بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو I take pride in that۔ Here as a senator, I don't take that much as a pride that I took in other 2 professions of mine۔ And why I say so؟ یہاں جتنے بھی پارٹی والے ہیں، ہم ایک دوسرے پر unfounded allegations لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی، which I was not very comfortable with۔ میں ایک فیکٹس کے بغیر کسی پر بات الزام لگا ہی نہیں سکتا۔ یہاں لگانا یہ میری نیچر میں نہیں ہے، مجھے پرابلم ہوتا تھا۔ misfounded allegations not based on facts, ridiculing the other party، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اور you are known well if I succeed in ridiculing the other party، اور وہ پارٹی والے ہمیں ریڈیکول کرتے ہیں تو ان کی لیڈرشپ میں میرا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ I don't think this is right، especially in the upper house۔ جیسے عائشہ آپ نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا، یہاں تو بڑی سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے اور آپ کو چیزیں آرگوٹ کر کر ڈیسیجن پر آ کر اور اس کے بعد اس کے امپلیمنٹ بھی کریں۔ نہ یہاں کچھ حد تک تھوڑا بہت، نہ یہاں اتنا تھا کہ ہم اس کو سیریسلی آرگو آؤٹ کریں۔
اور اس کو فیصلے پر آئیں. اور امپلیمنٹیشن تو دور کی بات ہے, امپلیمنٹیشن جو کمیٹی میں ہم نے بڑے فیصلے کیے, امپلیمنٹیشن آج تک حالانکہ قانون میں ہے کہ 3 مہینے میں آپ اس کی امپلیمنٹیشن لائیں, نہیں آتا. سو دس از, وہ صحیح کہا انہوں نے کہ یہ ایک حجرہ ہے, ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے. اس کو اب میں آپ سب جو باقی سینیٹرز رہ جائیں گے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آگے اس کو ایز اے ڈیبیٹنگ کلب نہیں, اس کو ایز اے امپلیمنٹنگ عام یوز کیا جائے, اور اس کو پراپرلی لیجسلیشن بھی کریں اور آگے امپلیمنٹیشن بھی کریں اس کی آگے جا کے. پرنسپل سٹینڈ لیں, پرنسپل سٹینڈ اپنا اصولی فیصلہ کریں, ویدر آپ کی پارٹی کے ڈائریکشن میں ہے تو نہیں ہے تو پارٹی کو سمجھائیں کہ جی اس طرح یہ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ بیرسٹر بھی ہیں. رضا ربانی صاحب نے جب یہ چیئرمین تھے, انہوں نے مجھے بنایا پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز. علی محمد صاحب چلے گئے, یہاں بیٹھے ہیں, چلے گئے. وہ پارلیمنٹری کمیٹی آف ججز میں ریپرزینٹ کرتا تھا. ادھر جناب آیا, ایک ڈسکشن آ گئی کہ ایک جج کے اوپر لکھا ہوا آیا کہ رضا صاحب لکھا آیا کہ he has a tendency of compromising. What does this mean? This is a negative remark. You cannot make a judge, a person, a judge or a chief justice with these negative remarks. ادھر میں نے اس پر آبجیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی سوری, آپ جو بھی کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز, ہم نے تو ان کو پروموٹ کرنا ہے, ہمارا طریقہ یہ ہے. Based on that, I resigned from that committee. I will not be part of a committee where I'm a rubber stamp. اور I request all of you now کہ جو آئندہ اس میں ہوئیں گے پارلیمنٹری کمیٹی آف ججز میں, یا اس کو افیکٹو بنائیں. جہاں آپ نے یو ایس وغیرہ کے اندر جہاں جج آ کر آپ کے سامنے بیٹھتا ہے, وہ کچھ بایو ڈیٹ آتا ہے, یہاں کیا 5 لائنر آ جاتا ہے, کہتے ہیں جی اس کو آپ اپوائنٹ کر دیں جج, یا اس کو چیف جسٹس بنا دیں. I said no, this is not right. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں, you have to do it. So please change this law, rule or whatever it is and make it so effective. یا ختم کر دیں اس کمیٹی کو, یا کرتے تو پھر ٹھیک طرح کے چلیں. ایک اور کمیٹی تھی جی, جنرل قیوم صاحب نے آج بات بھی کی, ڈیفنس پروٹیکشن کی کمیٹی تھی. بڑا اس پر کرٹیسزم آیا کہ تم نے بڑا غلط بات کی ہے, تم نے ڈیفنس کے بارے میں بات کی. تو میں نے بالکل بات کی, میں نے کہا یہ ڈیفنس کے ہمارے پروٹیکشن کے ادارے ہیں, کامرا ہو گیا, HIT ہو گیا, ٹیکسلا ہو گیا, یہ سارے, ان ساروں کو my views they have a potential of exporting $5 billion of products, جو چیزیں بناتے ہیں وہ. جنرل قیوم صاحب کی کمیٹی میں ایک کمیٹی بنائی گئی, میں اس کو ہیڈ کرتا تھا, ساتھ میرے ساتھ 2 اور سینیٹرز بھی تھے. ہم نے اس پر آج رپورٹ پریزنٹ ہوئی, اس رپورٹ کو پریزنٹ کرنے ہم نے بتایا, اور میں نے سارے HIT, HMC ٹیکسلا, PSC کامرا اور شپ یارڈ سب کو وزٹ کرنے کے بعد, اور باقی ہمارے ساتھ ممبران تھے. ممبر کون تھے؟ سینیٹر نصرت اینڈ سینیٹر مشاہد اللہ, یہ میرے ساتھ ممبر تھے. وہ کمپلیٹ رپورٹ سبمٹ کی کہ یہ ادارے جو آج کل لاس کرتے ہیں یہ $5 بلین کی کمائی دے سکتے ہیں. سو دس از ون کنٹریبیوشن دیٹ وی گیو ٹو دی پارلیمنٹ. آئی ہوپ یہ آگے امپلیمنٹ ہو جائے اور ملک کی بہتری میں آ جائیں. ایک اور چیز جو تھا, گاڈ بلیس مشاہد اللہ صاحب, ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ یہ ایئرپورٹ پر جو برج گر گیا تھا, یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر برج گر گیا تھا, دی گورنمنٹ آف پاکستان واز پیئنگ فار دیٹ. مشاہد اللہ صاحب ٹولڈ می کہ جی آپ جا کر اس کو دیکھیں, اینڈ وی ایکوائرڈ اینڈ فائنلی وی کنکلوڈیڈ. وہ جو تھا وہ امریکن کمپنی تھی, اس کے ساتھ, اور سویڈش کمپنی, اس نے سپلائی کیا تھا, برج سپلائی کیا تھا. اس کے ساتھ چیئرمین صاحب کیا کنکلوڈ کیا گیا, دس سینٹ شوڈ ٹیک پرائڈ آن اٹ, کہ دیٹ ہول آف دیٹ تھنگ, ہول آف دیٹ برج would be replaced free of cost by the original equipment manufacturers. So we did that thing as well. Now coming to economic issues, charter of economy میں بات کرتے ہیں. آپ جب ادھر بیٹھے تھے ہم اس کے خلاف بولتے تھے, اب آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. چارٹر آف اکانومی از این اسینشیل پارٹ. اگر آپ نے ملک کو آگے چلانا ہے تو آپ نے چارٹر آف اکانومی پر سائن کرنا ہے, بیٹھنا ہے, مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے. 220 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں. چیئرمین صاحب لاس کتنا کرتے ہیں؟ 1300 بلین. کچھ کماتے بھی ہیں تو اوور آل لاس کم ہو جاتا ہے, لیکن لاس کرنے والے 1300 بلین کارخانے ادارے آپ کے, اس کو ٹھیک کریں. اس کو آپ یا حبیب بینک والا ماڈل فالو کرتے ہیں, یہاں آپ اس کی مینجمنٹ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کسی اور کو, یا اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں جو سٹاف آپ کا امپلائیز ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں, یا پرائیویٹائز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, وہ لوگ رہ گئے, وہ نہیں آج کل, سوری آپ جوان لوگ یہاں بیٹھے,
آپ جوان لوگوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا اٹیچڈ ہوں کہ اس کو تنخواہ لے کر آپ کریں. جب تک آپ کا اپنا جیب کا پیسہ نہیں لگا ہوگا, کسی سیٹ کا, کسی ادارے کا, یا امپلائیز کا, اس امپلائیز کو دے دیں, اسٹیل مل امپلائیز کو دے دیں, اس کو دے دیں تمہارا پیسہ ہم نے لگایا ہوا ہے, تمہارا پروویڈنٹ فنڈ, تمہارا پینشن فنڈ لگا ہوا ہے, اس سے پھر آپ آگے چلیں تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں. بجلی کے جہاں تک بات کی, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی آئی پی پیز پر, میں اس کو کنوینر تھا. اس آئی پی پی سی کمیٹی میں شاہ زیب دورانی صاحب تھے, اکرم صاحب بھی تھے, کمیٹی کے ممبرز تھے. اینڈ وی گیو اے رپورٹ. یو نو واٹ دی رپورٹ سیز, دی الیکٹریسٹی اینڈ دی آئی پی پی سیٹ دس تھنگ, تھرمل والے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا, وہ بات ہم سے کیا کر رہے تھے, 4 روپے 4.5 روپے ریٹ کم کرنے کا. ان کے اوپر ہم نے کہا تمہارے پر ایف آئی آر کروں گا, تم نے بجلی کا جب نیپرا سے ریٹ لیا تم نے غلط بیانی کی ہے, فیکٹس ہی غلط دیے. فائنلی دے ور اگرینگ کہ 4 4.5 روپے. آج کیا ریٹ کم ہوا, 35 پیسے, 35 پیسے پیریڈس. اس طریقے سے چلتے تو وہ رپورٹ ابھی بھی سینیٹ پڑی, اس کو فالو اپ کرے تو دیکھیں اس سے کیا نکلتا ہے. الیکٹریسٹی تھیفٹ, میں نے آپ کے بات بتائی, بجلی کی جتنی بھی آپ جتنا بھی کوشش کرتے رہے, 400-500 بلین ہر سال آپ کو نقصان ہونا ہے, جب تک آپ بجلی کی چوری ٹھیک نہیں کر سکتے. بجلی کی چوری میں کیا ہوتا ہے, آپ میرے کے پی کے میں آتے ہیں, میرے گاؤں میں آ کر چوری پکڑتے ہیں, میں جا کے اس کو کہتا ہوں اس کو چھوڑو, فلانا کرو. سوری, یہ پولیٹیشنز یہ کام مہربانی سے نہ کریں. آپ اپنے علاقے میں بجلی چوری کو کنٹرول کریں, بجلی چوری ٹھیک ہوگی, بجلی کا ریٹ کام آئے گا, ایکسپورٹ بھی پروڈکٹ ہوگا, آپ کے گھروں میں بھی سستی بجلی ملے گی. فائنلی ایسے چیئرمین صاحب, بیوروکریسی کی بات کرتا ہوں. ایک پروگرام ہوتا تھا چیئرمین صاحب, یس منسٹر, ٹی وی پر آتا تھا. وہ منسٹر صاحب کو کہتے ہیں بیوروکریٹ کو اس طرح کرنا, وہ بیوروکریٹ کہتا ہے یس یور ایکسلنسی یو آر رائٹ بٹ رول دس اٹ کین ناٹ بی ڈن بٹ اف یو وانٹ وی ول ڈو اٹ. وہ ہوتا کبھی نہیں تھا. بیوروکریسی رنز دا کنٹری. بیوروکریسی آپ کی, ہم نے بیوروکریسی کی کیپیسٹی نہیں بلڈ اپ کی. ایک 3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی جو انکوائری کر رہی تھی, کراچی میں ٹرپنگ بہت ہو رہی تھی, 180 دفعہ ٹرپنگ ہو رہی تھی, 1,32,000 کا فیڈر, 500 کے وی کا فیڈر آ رہا تھا, اس پر ٹرپنگ ہو رہی تھی. آئی واز ہیڈنگ دیٹ کمیٹی. وہ میٹنگ کی, سیکرٹری پاور بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہو کر مجھے باہر نکل کہتا ہے سینیٹر صاحب آئی ریئلی انجوائڈ دا میٹنگ, دا وے یو آر پروفیشنلی ہینڈلنگ, اور جو آپ ٹیکنیکل باتیں کر رہے تھے. میں کہا بڑا اچھا, ویری گڈ. کہتا آخر میں ایک مجھے بات بتائیں, سیکرٹری پاور نہ یہ وولٹیج اور واٹیج میں فرق کیا ہے. وہ میں سر پکڑ گیا. میں نے کہا ہی سیکرٹری پاور, ہی ڈزنٹ نو دا ڈفرنس بٹوین وولٹ اینڈ واٹ. تو یہ بیوروکریسی اس طرح نہیں. ایک اور, اب چھوٹے میاں عتیق صاحب بیٹھے ہیں, ان کا کارخانہ ہے, ان کا سی ایف او جو ہوتا ہے از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ہو از دا سی ایف او آف پاکستان؟ ہی از اے ڈی ایم جی آفیسر, ہی از ناٹ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. He is remained as a deputy commissioner somewhere, اور وہ اب ملک کی معیشت چلا رہے ہیں. So until and unless you have groups in DMG, پاور کا اپنا گروپ, ہیلتھ کا اپنا گروپ, باقی یہ سارے جو ہے میں نے آپ کے امپورٹنٹ چیز, اس کے اپنے گروپس ہونے چاہیے, ادروائز یہ نہیں چل سکتا. اینڈ بیوروکریسی کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی, اس کو ٹریننگ کرنا, ورلڈ کا ایکسپوجر دینا, جو چیزیں مسنگ ہیں. اوور اسٹافنگ ایٹ منسٹریز. مجھے رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں, وہ بات کر رہا تھا, کہتے ہیں منسٹری میں اتنے لوگ ہیں, 600 لوگ ہیں, کتنے؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں 600 کرتے کیا ہے. تو اینڈ آئی ایگری ود دیم. میں کے پی کے میں دیکھتا ہوں, باقی جگہوں میں دیکھتا ہوں, وہ کرتے کیا ہے, بھرتی کر دیے, پروڈکٹیوٹی زیرو. Another main issue which I would like to highlight and that you people to ponder upon it is, ریلوے میں اس وقت 60,000 لوگ ہیں, امپلائیز ہیں. You know how many pensioners? 1,40,000. اور پینشنئرس کی تنخواہ پینشن میں چلتی رہے گی, آپ کے پاس بچے گا کچھ نہیں. سو یو ریئلی ہیو ٹو میک سم بینیولنٹ فنڈ یا کوئی سسٹم, ایکچوریز کو انوالو کرنا ہے, اس کے بعد آپ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. حالات جہاں تک پاکستان کے ایز این انٹرپرینور, انڈسٹریلسٹ, لیٹ می شیئر ود یو. آئی ایم ویری ہائپر آن دا وے تھنگز آر گوئنگ آن. جس طرح آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہوا, جس طرح حکومت نے ایک ٹیمپریری اکنامک ریلیف فیسلٹی دی, جس کا آپ کو لون 5% پر ملتا ہے اگر بی ایم آر آپ کرنا چاہیں, جیسے الیکٹریسٹی پیکج کا ملا کہ بجلی کا ریٹ کم کیا, اس طرح آپ کے حالات, آنیسٹلی اسپیکنگ, forget it that I am from PTI, لیکن your environment in Pakistan is getting better, اور I am very hopeful that in future things will get better. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ جی جہاں حکومت
کوئی صحیح بات کر رہی ہوتی ہے اس کو جسٹ فار دا سیک, ہم نے بھی یہ غلط کام کیا تھا, لرن فرام دس, پلیز ڈونٹ اپوز. کوئی غلط بات اگر وہ صحیح بات کر رہی ہے, ملک کے مفاد میں کر رہی ہے, سپورٹ دوز تھنگز اوور دیر. آپ نے بات کی بلوچستان کی, انہوں نے بات کی بڑی بلوچستان کی, ہمیشہ سنتے ہیں بلوچستان یہ بہت چیزیں دیکھا, تھوڑا بہت دیکھا بھی ہے, لیکن جو سننے میں آتا ہے میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں, بلوچستان کے ہمارے پارلیمنٹیرینس کو ہر جگہ پلیز پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر فرسٹ, تب پھر کرو. اگر آپ خود آپس میں کرپشن میں مبتلا ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. انہوں نے بات کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, کے پی کے سے بھی زیادتی ہو رہی تھی, لیکن ہم اتنا شور نہیں کرتے. بجلی سب سے سستی, عباس صاحب 10 پیسے پر یونٹ وارسک ڈیم بنا رہے ہیں, ہم نے سارے پاکستان کے ساتھ شیئر کی. ہمارا وہ جو ہے پیہور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ آج 1 روپے کی بجلی دے رہا ہے, ہمیں واپس مل جاتی ہے وہ 18 روپے یا 22 روپے میں. سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن ایک دوسری طرف دیکھتے ہیں. جنیجو صاحب چلے گئے اٹھ کر, کمیٹی کے ریلوے کے چیئرمین بھی ہیں. جو ٹرین آتی ہے پشاور, تو ٹرین کو کہتا ہے کہ لالا موسیٰ کے بعد گریڈینٹ ہے, چڑھائی ہے تھوڑی سی, اس لیے آپ ڈبل ریٹ دیں. یہ کہاں کا انصاف کہ ہم بجلی جو سارے پاکستان میں دیتے ہیں سب برابر ریٹ, لیکن یہ کیا گریڈینٹ ہے, یہ دور ہو رہا ہے تو آپ اس کا ریٹ پر کلومیٹر ڈبل کر دیں, یہ ذاتی ہے. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیز تھنگس. اینڈ فائنلی I thank you all, and I want to remind you that I live in Peshawar. I also come to Lahore quite often. وہاں بھی ہمارا کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ ہے, کراچی بھی ہے. لیکن اگر آپ جو بھی کبھی پشاور کوئی بھی آئیں تو پلیز بی مائی ہوسٹ, اینڈ آئی ویلکم یو ٹو پشاور اینی ٹائم. اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو, پلیز فار شور کال می. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو نعمان وزیر صاحب, بہت مہربانی. آپ نے ہمیشہ جرأت مندی کے ساتھ اور اپنی سچی بات آگے رکھی ہے. ہاؤس آپ کو بڑا مس کرے گا. میرا چونکہ تعلق آپ سے ہے تو انشاءاللہ یہ ملاقاتیں آپ کی جاری رہے گی, اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ تب بعد آ رہا ہے انشاءاللہ, پھر بھی آپ اس ہاؤس میں کسی وجہ تو سے کسی ہاؤس میں ضرور تشریف لائیں گے. جی جنرل قیوم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین, پہلی سپیچ نے 35 منٹ لیے, دوسری نے 45, تیسرے نے 50. بٹ آئی پرامز ود یو کہ میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. دیکھیں بہت سے ایشوز ہیں ہمارے, اور اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, گھنٹوں بول سکتے ہیں آپ. بٹ آج ڈے یہ ہے کہ ہم نے 6 سال گزارے, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں مڈ 60s میں جناب چیئرمین افواج پاکستان میں آیا, مڈ 65 وار میں کالج گریجویٹ